بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والسیدہ۔ مولوی صداقت فریدی صاحب کے بیانات اور ان کی تضاد بیانیہ دن بدن اہل سنت کے عقائد اور اہل سنت کے نظریات کے بالکل خلاف سوشل میڈیا پر وائرل ہوتے جا رہے ہیں۔ عام سادہ لو مسلمان اور سادہ لو جو سنی عوام ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں یہ بھی سنی ہیں۔ بنیادی طور پر میں یہ بات بتا دوں کہ اس طرح کے لوگوں کا اہل سنت کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے، نمبر ایک۔ اور نمبر دو، ایک طویل عرصے تک ہم نے ان کا تعاقب نہیں کیا، ایک طویل عرصے تک ہم اس معاملے میں خاموش رہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مولوی صداقت فریدی صاحب جیسا کہ پہلے ایک نہایت ہی اہم مسئلے میں ہمارا اور ان کا ایک گفتگو کا تسلسل چلتا رہا، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے خود ہی اس بات کا اظہار کیا کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ گفتگو کریں۔ ہماری طرف سے بھی اظہار ہوا کہ ہم گفتگو کریں گے، اور پھر ایک وقت طے کیا گیا، اور اس وقت پر وہ اس جگہ پر جو ہے پہنچنے سے پہلے ہی انہوں نے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے، بیچ میں کچھ اس طرح کے لوگوں کو لایا اور کچھ انتظامیہ کے جو معاملات تھے ان کو بیچ میں لایا، اور لا کر جو ہے اس مسئلے کو یعنی کہ ساتھ بیٹھ کر گفت و شنید کو وہ پوسٹ پونڈ کیا اور بالکل اس کو ختم بھی کر دیا۔ تو پھر وہ چونکہ اس وقت جو لوگ وہاں پر موجود تھے، جو ان کے دھڑے کے جو لوگ تھے، جو ان کی طرف کے لوگ تھے، انہوں نے ہمیں یہ کہا، جو اس وقت ان کی ورڈنگ تھی وہ یہ تھی، انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ آئندہ کے بعد مولوی صداقت فریدی صاحب کے لیے یہ درست نہیں ہوگا کہ وہ سوشل میڈیا پر آ کر گفتگو کریں۔ تو ہمیں بھی یہی ایک توقع تھی کہ چونکہ یہ پیروں کے پکے آدمی نہیں ہیں، تو جب سوشل میڈیا پر آ کر گفتگو نہیں کریں گے تو کچھ ہی دنوں کے بعد ان کے اب وہ بیانات آنے لگ گئے۔ تو ہم نے ان کا تعاقب اس وجہ سے نہیں کیا کہ دیگر علماء الحمدللہ ان کا تعاقب کرنے لگ گئے تھے، مثلا سید عمر مزمل کاظمی شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، اور اسی طرح دیگر علماء بھی ان کا تعاقب کرنے لگ گئے تھے۔ تو اب یہ ایک دن بدن ان کا جو سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کو دیکھ کر ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ وہ جو پہلے ہمارا ان کے ساتھ ایک مسئلے پر ایک سلسلہ طے ہوا تھا گفت و شنید کا، ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرنے کا، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ سلسلہ بھی اگر ان کے اندر دم خم ہے، ہمت ہے، تو یہ آئیں اور بیٹھیں ہمارے پاس، آئیں وہاں پہلے ہم آئے تھے اور اب یہ آئیں اور آ کر بیٹھیں اور بیٹھ کر اس مسئلے پر گفتگو کریں، وقت رکھیں، جگہ کا تعین کریں، اور امن و امان کی ذمہ داری وغیرہ جو بھی ضروری شرائط ہوتی ہیں وہ ضروری شرائط طے کریں، اور اس کے بعد جو نقد کا اور تنقیح کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ سارے طے کریں، پھر انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ بہرحال ان کی جو ایک گفتگو ہم نے سنی، ابھی مجھے کسی نے ان کی ایک ویڈیو بھیجی، تو وہ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی پر جو ہے وہ ہٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلے میں یہ بتا دوں کہ اس دھڑے کے سارے لوگوں کا جو سب سے بڑا جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی ہی ہوتے ہیں، کیونکہ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی ہوں یا کوئی اور اہل سنت کے اکابرین میں سے کوئی اور بزرگ ہوں، مثلا سرکار پیر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ ہے، حضور فاتح ہے، قادیانیت، اور اسی طریقے سے جو دیگر جو بزرگان ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں، شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی ہیں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہیں، دیگر جتنے بھی بزرگان ہیں، سید عبدالواحد بلگرامی ہیں رحمہم اللہ علیہم اجمعین، ان سب کو یہ لوگ جو ہے اتنا زیادہ ان پر گفت و شنید نہیں کرتے، سرکار اعلیٰ حضرت پر گفتگو کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمہ اللہ اہل سنت کی آنکھ کا تارا ہے، اہل سنت کے سر کا تاج ہے، اور اہل سنت کے ماتھے کا جھومر ہے، اور اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی ہی کی تشریحات کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ تو چونکہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ اہل السنہ والجماعہ سرکار اعلیٰ حضرت کی تشریحات ہی کو آگے چلاتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ اعلیٰ حضرت پر جو ہے وہ زیادہ ہٹ کرتے ہیں، ان کی باتوں کو زیادہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے اس طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے اعلیٰ حضرت نے استغفر اللہ ثم استغفر اللہ دین کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کیا ہے جو انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ نمبر ایک بات۔ نمبر دو بات یہ کہ یہ جو سرکار اعلیٰ حضرت پر جو ہیٹ کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے اعلیٰ حضرت کی ایک ایسی شخصیت پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ان کی شخصیت نہیں تھی، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ سرکار اعلیٰ حضرت نے روافظ کی، نواسب کی اور خوارج کی اچھے طریقے سے بیخونی کی ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچھے طریقے سے کلاس لی ہے۔ نمبر تین جو بات ہے، اہم بات اس گفتگو کے دوران، تیسری اہم ترین بات یہ ہے
کہ پہلے میں یہ عرض کر دوں، اور اکثر ہم اپنے بیانات میں یہ عرض کرتے ہیں کہ ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ عنہ کا کسی بھی طریقے سے سرکار مولا کائنات مولا حیدر کرار کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ کسی بھی طریقے سے کوئی بھی تقابل نہیں مانتے۔ حضرت معاویہ اور مولا کائنات مولا حیدر کرار کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے باب میں ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ فرق مراتب بے شمار، ان دونوں ہستیوں کے درمیان فرق مراتب بے شمار ہیں، ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ حق بدست حیدر کرار، مگر معاویہ بھی ہمارے سردار، تعن ان پر کار فجار۔ اب یہ کسی کو سمجھ آتا ہے یا نہیں آتا، میں اپنی پچھلی گزشتہ گفتگو میں بھی کہہ چکا ہوں کہ اس سے ہمارا کوئی بھی سروکار نہیں ہے۔ کہنے کا مدعا یہ ہے کہ ہمارا کسی بھی طریقے سے یہ عقیدہ نہیں ہے کہ جناب مولا کائنات مولا حیدر کرار کرم اللہ تعالی الکریم کے تقابل میں حضرت امیر معاویہ کو لائیں یا حضرت امیر معاویہ کو مولا کائنات کرم اللہ تعالی الکریم کے تقابل میں لائیں۔ ہم اس عقیدے کو بالکل بھی نہیں مانتے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی الکریم کی شان وراء الوراء ہے، حضرت امیر معاویہ کا تقابل ان سے کسی طریقے سے بنتا ہی نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا عقیدہ وہی ہے کہ مگر معاویہ بھی ہمارے سردار، تعن ان پر کار فجار۔ بہرحال مولوی صداقت فریدی صاحب کی جو ایک چھوٹا سا میں نے ایک جو کلپ سنا، اس کلپ کے اندر وہ یہ گفتگو کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ عنہ کا کون سا ایسا کارنامہ ہے جو اسلام کے موافق ہو۔ تو مولوی صداقت فریدی صاحب اور ان کے دھڑے کے لوگوں کو اور اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ طرابلس کیا ان کے ابا جی نے فتح کیا تھا، اور اسی طریقے سے الشام جو ہے وہ ان کے ابا جی نے فتح کیا تھا۔ اموریہ، شمشاد، ملتیہ، انطاکیہ، طرطوس، ارواڑ، روڈس اور صقلیہ کو حدود نصرانیت سے نکال کر اسلامی سلطنت میں کیا ان کے پرکھوں نے کیا تھا، کیا ان کے والد صاحب نے یا ان کے دادا جی نے کیا تھا؟ ہاں جی فٹیدی صاحب، کیا یہ آپ کے پرکھوں نے یہ کام کیا تھا؟ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ عنہ ہی کا کام تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ کوئی ایک کام ایسا دکھائیں جو اسلام کے موافق ہو یا اسلام کو ان سے نصرت حاصل ہوئی ہو، تو یہ اتنے بڑے بڑے علاقے کیا آپ کے پرکھوں نے کیے تھے؟ آپ کے اندر تو اتنا دمخم نہیں ہے کہ آپ کسی اہل سنت کے کسی ثقہ عالم کے سامنے بیٹھ سکیں، تو آپ کیا یہ کام کریں گے جو کام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کیا؟ اور پھر اسلام کو ایک آفاقی مذہب اور ایک عالمگیر مذہب بنانے کے لیے بحری بیڑا کیا آپ کے کسی رشتہ دار نے تیار کیا تھا؟ اس کا نام ذرا اپنی اگلی ویڈیو میں بتا دیجیے گا۔ اور وہ جو حدیث مبارکہ ہے، اول جیش یغزون البحر علی مدینۃ قیصر مغفور لہم، جو بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اس حدیث مبارکہ کے تحت جو سب سے پہلا بحری بیڑا تیار کیا حضرت عثمان غنی کی اجازت کے ساتھ اور رومیوں کی کمر توڑی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور رومیوں کو تہس نیز کر کے رکھ دیا۔ روم ایک اس وقت سپر پاور تھا، اس سپر پاور کو خس و خاشاک میں ملایا۔ وہ کس نے ملایا؟ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملایا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی اسلام کے لیے کوئی ایک کام ہو، آپ کو کوئی ایک کام آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کو دکھایا جائے، ہم نے آپ کو الحمدللہ اتنے سارے کام دکھا دیے۔ باقی رہی بات یہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا کائنات مولا حیدر کرار کرم اللہ تعالی الکریم کے مابین جو معاملات ہوئے، اس میں اہل سنت کا موقف یا دیگر صحابہ کے بھی جو معاملات ہوئے، اس میں اہل سنت کا موقف سکوت ہی کا تھا، سکوت کا ہے اور سکوت کا رہے گا۔ آپ کی طرح کوئی لمبی لمبی زبانیں اہل السنت کے افراد نہیں چلائیں گے۔ یہ ساری باتیں جو میں نے عرض کی ہیں ذرا بتائیے گا، میں نے جو علاقے گن کے بتائے، اور پھر اس کے بعد جو اول جیشن والی جو حدیث مبارکہ پڑھی ہے، اور وہ جو پہلا جو بحری بیڑا جو پہلے بیڑے والی بات ہوئی ہے، اس کے بارے میں بھی ذرا بتائیے گا کہ یہ ساری چیزیں کہاں سے آئی ہیں اور کس نے کی ہیں۔ اللہ جل مجدہ الکریم میرا اور سب اہل سنت کا آمین حاصل ہو۔ والسلام مع الاکرام۔